حدیث سنیے رسول خدا کی، فرماتے ہیں المؤمن لا یلدغ من جوہر واحد مرتين، مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ وہ بے وقوف آدمی ہے، ایک بار دھوکہ ملا، 2 بار دھوکہ ملا، لیکن دھوکہ کھائے جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں بھائی اس بندے نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، پھر اس کے ساتھ بزنس کیوں کر رہے ہو، پھر اس کے ساتھ اپنی محفل میں کیوں بٹھایا ہے، پھر اسی کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو؟ اب بولے میں تو مومن ہوں، مومن کا کام ہے معاف کرنا۔ معصوم فرماتے نہیں، یہ بے وقوف ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ مومن کیسا؟ جو ایک سوراخ سے ڈسا جائے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ معافی جو وہن مذہب کرے، مذہب کی توہین کرے، اس کی معافی نہیں ہے۔ آج ممبر سے مراجع کی توہین کی جا رہی ہے، ولی فقیہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ اب بندہ بولے یہ مومن ہے مولانا اسے معاف کر دو، بھائی ایک بند کمرے میں توہین کرے ایک الگ بات ہے، ممبر رسول پر بیٹھ کر العلماء ورثۃ الانبیاء کہ غیبت امام میں اور انبیاء کے عدم حضور میں اگر روئے زمین کسی کا ادب ہے وہ علماء کا ادب ہے۔ امام زمانہ کے بعد اگر کوئی با ادب ترین شخصیت ہے وہ ایک مرجع دین ہے، لیکن توہین کی جائے یہ وہن مذہب ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ مفسد فی الارض ہے۔ اسلام میں جو زمین پر فساد پھیلانے والا بندہ ہے، وہ چاہے شیعوں کے اندر ہو یا باہر ہو، اگر کوئی اہل سنت کا مفتی بھی آ کر ایسی تقریر کرے جس سے فساد پھیلے، اگر کوئی شیعہ بھی آ کر ایسی تقریر کرے جس سے فساد پھیلے، یہ مفسد فی الارض ہے۔ اسلام میں اس کی سزا موت ہے، جو زمین خدا کو فساد سے پھیلا دے، جو مومنین میں تفرقہ ڈال دے، وہن مذہب، مذہب کی توہین کی جائے۔ سنیے علی بن ابی طالب کا واقعہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ مولا کا صحابی نجاشی مشہور آدمی ہے، اس میں بھی ایک نکتہ ہے، کہتے ہیں رات کو جا رہا تھا کہیں پہ، اس کے چند نا خلف نا اہل دوستوں نے اسے پکڑ لیا، اور ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی خود اچھا ہوتا ہے، دوست اسے گندا کرتے ہیں۔ فرمایا گندے دوستوں کی محفل میں نہ جایا کرو۔ ہاں بھائی 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے، اب بندے کو بتا بھی یہ گندے لوگ ہیں، گندی محفل ہے، گندے کام کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے آؤ، کیا ہوتا ہے؟ کہ بھائی میں نشہ وشہ نہیں کرتا، میں سگریٹ وگریٹ مثلا نہیں پیتا، میں ایسی محفلوں میں نہیں آپ نہیں پینا، آ جاؤ 10 منٹ بیٹھ جاؤ، کیا ہوتا ہے؟ کہ شیطان کم سے شروع کرتا ہے لیکن کم پہ تجھے چھوڑتا نہیں ہے، کم سے شروع کرے گا زیادہ تک تجھے لے کر جائے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ کچھ ایسے تاریخ اسلام کے بادشاہ ہیں، عبد الملک مثلاً، کہتے ہیں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا اس کے سامنے کوئی مرغی بھی ذبح کرے، دل کا اتنا نرم تھا، لیکن ایک وقت اس کی زندگی میں وہ آیا، اس کو تب تک کھانا اچھا نہیں لگتا تھا جب تک اس کی نظروں کے سامنے کسی علی والے کا سر ذبح نہ کیا جائے۔ کبھی انسان اس منزل پہ آتا ہے، کم سے اس کو دوست لے گئے، دوستی میں بھٹک گیا، گھر میں لے گئے، شراب کی محفل تھی، نمازی آدمی، ڈیلی علی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، علی کی مجلس میں آگے آگے بیٹھنے والا، علی کے خطبوں پہ واہ واہ کرنے والا، دوستی میں چلا گیا اور شراب پلائی، پینے کے بعد مست ہوا۔ مستی جب آئی تو شہر کی گلیوں میں آ کے غلط باتیں، اب بندے کو نشے میں پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب عام آدمی بھی تو نہیں تھا نا، ڈیلی امیر المومنین کے پیچھے بیٹھنے والا، مولا کی صحبت میں، مولا کی رفا، یعنی بیٹھتا تھا، سب نجاشی کو جانتے تھے علی کے ساتھ ہوتا ہے۔ شراب پی، کچھ لوگوں نے پکڑا، مسجد میں لائے، امیر المومنین اس نے شراب پی ہے۔ امام نے کہا کوڑے لاؤ، حد جاری کرو۔ کچھ لوگوں نے علی کو روکنے کی کوشش کی، علی تیرا اپنا ہے، معاف کر دیں۔ ہاں ہمارے یہاں بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا سیاست میں، اپنا ہے معاف کر دیں۔ پارٹی بازی مولا، اگر اس کو آپ سزا دیں گے آپ کے اپنے آپ سے دور ہو جائیں گے، اتنی سختی اچھی نہیں ہے، معافی مانگ رہا ہے آپ سے، غلطی ہو گئی، دوستوں میں چلا گیا، غلطی سے نشہ کیا، شراب پی۔ امیر المومنین فرماتے نہیں، معافی ہر جگہ ہو سکتی ہے، اگر علی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی علی معاف کر دیتا، لیکن جو دین خدا، حدود خدا کو پامال کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے آج اسے سزا نہیں دی تو سب کہیں گے علی ہمیں سزا دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو سزا نہیں دیتے۔ یہ عدل علی کے خلاف ہے کہ کوئی دوسرا گالی دے تو اس میں غصہ کرے، تیرا اپنا بیٹا گالی دے، نہیں میرا بیٹا ہے، گالی دی تو کیا ہوا؟ نہیں، خطا کوئی بھی کرے، امام فرماتے ہیں میں حکم خدا کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، سزا دوں گا۔ کہ علی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، کہ علی کو ان جیسوں کی پرواہ نہیں ہے۔ مولا نے کوڑے مارے، اگلے دن اٹھا اور جب غصہ اسے آیا کہ علی نے، میں علی کا تھا اور علی نے مجھے معاف نہیں کیا، یہ سیدھا امیر شام کے ساتھ جا کر مل گیا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، سلمان ایک تھا لیکن ہزاروں پہ بھاری تھا،
ابو ذر ایک تھا پر ہزاروں پہ بھاری تھا. ایسے مولا کو اصحاب چاہیے تھے کہ اس حبشی غلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، جس کی انگلیاں امیر المومنین نے کاٹ دی تھی. انگلیاں کاٹ دی. اب دیکھیے ایک طرف مولا نے سزا دی، انگلیاں کاٹی ہیں. جناب حر کو سیدہ زینب نے بھائی کہا، حبیب کو بھائی کہا، مولا حسین نے حر کو بھائی کہا. یہ واقعہ جب میں نے پڑھا وہی الفاظ ملے. کہتے ہیں علی نے انگلیاں کاٹی، اس نے چوری کی تھی اور مولا کی خدمت میں آیا تو اگر چاہتا تو معافی مانگتا، تلافی کرتا، مثلا اقرار نہ کرتا، بچ بھی سکتا تھا. لیکن علی نے کہا تو نے گناہ کیا ہے. ہاں مولا آپ سے کیسے جھوٹ بولوں. علی کے سامنے بیٹھا، مولا کیسے جھوٹ بولوں. کہ پتا بھی اگر اقرار کرے گا تو علی سزا دے گا. کہ مولا پرواہ نہیں، خوشی اس بات کی ہے کہ سزا بھی علی دے رہے ہیں. کہتے ہیں اقرار کیا، انگلیاں کاٹی امیر المومنین نے اس کی. اب انگلیاں کاٹ کے ہاتھ میں لے کے بازار میں چلنے لگا. کہتے ایک منافق نے جب یہ منظر دیکھا نا، یہ اس کے پیچھے گیا تاکہ میں اس کا طنز اڑاؤں. ہاں علی تیرا مولا تھا تو علی کی تعریفیں کرتا تھا، دیکھ علی نے تیرے ساتھ کیا کیا، کوئی اپنے کی بھی انگلیاں کاٹتا ہے. کہتے یہ بازار میں گیا نا تو یہ سے چڑھانے لگا، تو بڑے علی کے قصیدے پڑھتا تھا، آج علی نے تیری انگلیاں کاٹ دی. تو بڑی علی کی باتیں کرتا تھا، آج علی نے تجھے ہی سزا دے دی. کہتے جیسے اس کی مذاق اڑانے لگا، یہ بھرے بازار میں علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا امام وہ ہے، اس کی عدالت کا معیار ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا اپنا ہے یا غیر ہے، وہ حکم خدا کو جاری کرتا. میرا مولا یہ نہیں دیکھتا کون ہے. اللہم صلی علی محمد. چلو یہ تو اس کا کردار تھا. کہتے ہیں یہی منافق پھر دوڑا دوڑا مسجد میں گیا مولا علی کو بتانے کے لیے، علی جس کی تو نے انگلیاں کاٹی تھیں وہ تو بھرے بازار میں، کھلے بازار میں تیری عدالت کے قصے پڑھ رہا ہے. ہم نے سوچا تھا وہ تجھ سے دور ہو جائے گا. نجاشی علی کو چھوڑ کے چلا گیا جب سوتازی آنے لگے. کہ علی تیرے قصے پڑھ رہا ہے. مولا علی نے امام حسن کو کہا ہاتی امک الاسود، حسن اپنے کالے چچا کو لے کر آ. علی نے اسے اپنا بھائی بولا، اس حبشی غلام کو لے کر آ، امک الاسود، چچا کو لے کر آ. مولا حسن بازار گئے، اس غلام کو لے کر آئے. کہتے جیسے مولا کے سامنے بیٹھا نا اب رو بھی رہا ہے، انگلیاں ہاتھ میں پڑی بھی ہوئی ہیں. امام نے فرمایا میں کیا سن رہا ہوں، ویلک، کہ میں نے تیری انگلیاں کاٹی تو میرے قصیدے پڑھ رہا ہے. آج تک کیسا کسی نے ایسا نہیں کیا کہ میں سزا بھی دوں اور اتنی سخت سزا اور تو میرے قصیدے پڑھ رہا ہے. فوراً کہتے ہیں مولا واللہ لو قطعت عربا عربا، مولا خدا کی قسم ہے اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو میں تیری مخالفت نہیں کروں گا. علی نے کہا کیوں؟ فرمایا خالت حبک لحمی و دمی، علی کیونکہ تیری محبت میرے خون اور گوشت میں ملی ہوئی ہے، کاٹ بھی دو، علی میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. امام نے کہا آگے آ، سزا تو دے دی، اب علی تجھے جزا بھی دے. کہتے انگلیاں انگلیوں پہ رکھی، علی نے لعاب دہن پھیرا، وہ انگلیاں جو کٹی ہوئی تھیں دوبارہ ہاتھ میں بدل گئیں. کہ اب جا علی کے قصیدے جا کر پڑھ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو پہلی چیز معاف اسے کرو جو مقر ہو. آپ کا کوئی نوکر ہے، کوئی پارٹنر ہے، ہاں رشتہ داروں میں کوئی بندہ ہے جس نے زیادتی کی ہے، اب زیادتی کر کے معافی مانگ رہا ہے، کہتے ہیں معاف کر، لیکن زیادتی بھی کر رہا ہے، معافی بھی نہیں مانگ رہا، اوپر سے گھوم بھی رہا ہے، اچھا کیا میں نے. فرماتے ہیں ایسے بندے کو معافی نہیں دینی چاہیے. دوسرا کون سا بندہ؟ فرماتے ہیں جو وہن دین کرے، دین کو بدنام کرے، ایسے بندے کی معافی نہیں ہے. جو دین کا نام خراب کرے، جو شاعر اللہ کا مذاق اڑائے، جو احکام الہی کا مذاق اڑائے. ہاں کئی لوگ ہیں نا داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، امامے کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس کی نشانی ہیں؟ دین کی نشانی ہیں. کعبے کا مذاق اڑائے، جبرائیل کا مذاق اڑائے، علی کا مذاق اڑائے، آل علی کا مذاق اڑائے. جتنی بھی مقدسات ہیں اگر کوئی بندہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. تیسری چیز فرمایا اللہ ینبغی، اے مومن جو تیری عزت نفس کی توہین کرے اس بندے کی بھی معافی نہیں ہے. جو مومن کی عزت نفس لوگوں کے سامنے کیا کرے؟ خراب کرے، اس کی معافی نہیں. خدا قیامت کے دن آواز دے گا، کبھی کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ
جو لوگوں کو معاف کرتے تھے، جنہوں نے اپنے وجود کی خطاؤں کو، لیکن ایک بندہ 4 مومنوں کے سامنے ایک مومن کی عزت کو پامال کر رہا ہے، کہتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ عزتیں اچھالنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، وہ تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اگر تو بھی چاہتا ہے خدا تیرے عیبوں کو چھپائے، کہتا ہے میرے بندے اپنے عیب بھی چھپا، میرے بندوں کے عیب بھی چھپا۔ ایک لڑکے نے کہا کہ مولانا فلاں بندہ ہے فلاں مسجد کے مولانا کے پیچھے نماز ہمیں منع کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں جانتا ہوں یہ عادل نہیں ہے، میں جانتا ہوں خدا نخواستہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہ فاسق امت ہے، جو ایسی باتیں کرے نا اس امت کا فاسق ہے۔ بندے خدا اگر تجھے کسی پیش امام کے عیب کا بھی پتا ہے، تجھے حق نہیں تم لوگوں کو بتاؤ۔ لوگ تو عادل مانتے ہیں، بتا بھی ہے تو منہ بند رکھو۔ ہاں یہ ہے اگر میرے اوپر کسی مولانا کا عیب ظاہر ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ کبیرہ مجھے پتا چل گیا جس میں وہ بندہ مبتلا ہے، میرے اوپر ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، یہ نہیں کہ لاؤڈوں پہ اعلان کرتا پھروں۔ تجھے پتا چلا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ، وہاں پر بھی حکم ہے، حکم شریعت ہے۔ اگر میں مسجد میں جا رہا ہوں، ایک جماعت کھڑی ہے اور میں الگ جا کے فرادہ نماز پڑھنا شروع کر دوں اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ جناب پہلے تو جماعت میں کھڑے ہوتے تھے اب کیوں نہیں کھڑے ہو رہے، یہ بھی حرام ہے، شرعاً تیرے اوپر منع ہے۔ مثلا عدالت اس کی ساقط ہو گئی ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ، لیکن الگ کھڑا ہونا بھی منع ہے۔ پھر کیا حکم شریعت ہے کہ جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جا، نیت جماعت کی نہ کر، فرادہ کی نیت کر۔ وہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپا۔ جو مومن کی توہین کرے، فرمایا مومن کی عزت کعبے کے برابر ہے، مومن کی توہین کعبے کی توہین ہے۔ لیکن آج ہم چسکے لیتے ہیں، مومنوں کی عزتوں کو گرانے کے مزے لیتے ہیں، یہ اس کے ساتھ بیٹھا وہ اس کے ساتھ بیٹھا، وہاں کی غیبت وہاں کی غیبت، یہ لوگوں کی عزتوں کو گرانا۔ اب کیونکہ ہم مٹیریل لوگ ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، بہت مٹیریلسٹ ہیں، تو خدا بھی مجبور ہے مثلا کہ ہمیں مثالیں کون سی دے، مٹیریل مثالیں دے۔ اب آپ سوچئے آپ کا ایک بہت عزیز بھائی ہو، آپ جس سے بہت پیار کرتے ہیں، خدا نخواستہ مر جائے، اور ایک بندہ آپ کو چھری دے، بولے یہ بھائی جو تمہارا مر گیا اس کا گوشت کاٹ کے کھاؤ، کیسا فیل کرو گے؟ فیل کرو، جو اہل بیت مثالیں دیتے ہیں نا، جب تک فیل نہیں کرو گے تب تک اس گناہ سے گھن نہیں آئے گی تجھے۔ فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں اپنے محرم رشتے کے ساتھ زنا کرنا۔ کیوں ایسی مثالیں؟ یہ مثالیں کیوں اہل بیت دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک گناہ جنسی نہ ہونا تب تک ہم اسے برا نہیں مانتے۔ زبان کا گناہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب تک کوئی گناہ فزیکل نہ ہو نا، زنا کی طرح، تب تک ہمیں برا نہیں لگتا۔ تو اللہ کہتا ہے میں بھی تجھے ایسی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ تیرے ذہن میں وہ برائی کھل کے آ جائے کہ یہ برائی کتنی بڑی ہے۔ جب تو کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے، کتنی تجھے گھن آئے گی، کتنا برا لگے گا اگر کوئی بولے اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھا لے، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اتنی تو غیرت کر۔ اگر آپ کسی مسجد اور امام بارگاہ میں جاؤ اور اس مسجد میں ایک بندہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ زنا کر رہا ہو، کیا کرو گے اس بندے کا حشر؟ کتنی بھی غیرت کی کمی ہو، کچھ بھی نہ کرو، کم از کم اس جگہ سے نکل کے تو چلے جاؤ گے نا۔ تو روک نہیں سکتا، کم از کم جس محفل میں یہ برائی ہو رہی ہے اس محفل سے اٹھ کے تو جا سکتا ہے نا۔ جب تک یہ اصول میرے خون میں نہیں بیٹھ جاتے کہ کس قدر اہل بیت دینی مسائل کے لیے حساس اور سینسیٹیو تھے، ایسے تو معاشرہ سازی نہیں ہوتی نا، ایسے تو سوسائٹیاں ڈیولپ نہیں ہوتی نا۔ مولانا فلاں سوسائٹی بڑی ڈیولپ ہے، بلڈنگز ڈیولپ ہیں، انسان کتنے ڈیولپ ہیں اس سوسائٹی میں؟ بلڈنگز تو اس سے زیادہ انگریزوں نے بنائی ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتا ٹیکنالوجی میں تو ان کا۔ حسین نے انسان کی بلڈنگ کھڑی کی، اکبر رول ماڈل ہے انسانیت کے لیے، زینب رول ماڈل ہے خواتین کے لیے، سیدہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، کس چیز میں یہ بی بی تمام تر خواتین کی، عورتوں کی سیدہ ہیں، رول ماڈل ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، ثبات قلب کے اعتبار سے۔ لاکھ مجلس امام حسین سنو اور ساری مجلسوں کو غیبتیں کر کے ضائع کر دو، مومنوں کی برائیاں کر کے ضائع کر دو، عزت ہائے نفس کو پامال کر کے ضائع کر دو، اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی کیلنڈر کی ایج بڑھ رہی ہے، دن بہ دن بڑھ رہی ہے، 40 45 50، لیکن اے مومن یہ سوچ کہ تیرے ایمان کی زندگی کتنی بڑی ہے۔